قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب۔ کہا سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری پھیلائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں ہو رہی ہیں۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھو بیٹھی۔ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں، سپہ سالار نے وسائل سے مالا مال پاکستان میں چھپے خزانے بھی بتا دیے۔ یہاں گلیشیئرز، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے۔ گرینائٹ، سونے اور تانبے جیسے خزانے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام میں فوج کا رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ آرمی چیف کا کسانوں کو زرعی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اضلاع میں زرعی مالز بنانے کا بھی اعلان۔ زراعت کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا کسان کنونشن سے خطاب۔ ایس آئی ایف سی کے تحت جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور مختلف اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کنونشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 بھی شیخو پورہ تک ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ امریکہ میں دوا ساز کمپنیوں کا جنوری سے 500 سے زائد ادویات کی قیمتیں بڑھانے کا منصوبہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق 140 سے زائد برانڈز کی ادویات کی قیمتیں اگلے ماہ بڑھائی جائیں گی۔ دوا سازی کی صنعت مہنگائی اور پیداوار کے اخراجات سے نبرد آزما ہے، جس کی وجہ سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ دما سمیت 15 اقسام کی ادویات کی قیمتوں میں کمی بھی متوقع۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کو سرکاری اداروں کی نجکاری سے روک دیا۔ نجکاری کے عمل سے گزرنے والے اداروں میں PIA، اسٹیل ملز اور دیگر شامل۔ بڑے اداروں کی نجکاری نگران حکومت کے مینڈیٹ میں شامل۔ حکومت کو خط، بڑی ٹرانزیکشنز بھی نگران حکومت کے اختیار میں نہیں آتی، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI گوہر خان کو پارٹی ٹکٹوں پر پانی PTI سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ نگراں حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابات مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ عدالت کا اٹارنی جنرل کی جانب سے درخواست کی مخالفت پر اظہار برہمی۔ کہاں انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ بانی اور چیئرمین PTI میں مشاورت کی مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ عدالت کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی PTI اور چیئرمین PTI کی ملاقات کرانے کی ہدایت۔ بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کی معطلی۔ الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ سے حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI کے انتخابی نشان سے متعلق درخواست پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دے کر بلے کا انتخابی نشان واپس لیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں۔ کہ صرف یہ کوشش ہے کہ PTI کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف PTI کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ چیئرمین PTI کو بلہ پھر چھین جانے کا خدشہ۔ بیرسٹر گوہر بولے شفاف الیکشن سے PDM کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے وہ بلہ چھیننا چاہتی ہے۔ بلے کا نشان 70% عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ الیکشن کمیشن ذمہ داری پوری کرے۔ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی۔ لطیف کھوسہ نے الیکشن سے قبل ہی ملکی تاریخ کی بدترین پری پول دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، آج بلہ چھیننے کی کوشش کی گئی، کل شیر اور پرسوں تیر بھی چھین سکتا ہے۔
نون لیگ کی NA 242 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر MQM سے بات نہ بنی، شہباز شریف کا NA 242 سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ لیگی صدر بولے سب سے زیادہ ٹکٹس دینے والا کراچی سب سے زیادہ محروم ہے، شہر قائد کو اس کا حق دیں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو کراچی میں ٹرانسپورٹ اور پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ نواز شریف لاڈلا نہیں بلکہ لاڈلا کوئی اور ہے۔ گزشتہ 5 سال گالم گلوچ اور جھوٹ کی سیاست کی گئی، سازشیں آج بھی عروج پر ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ملک میں ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچے۔ شہباز شریف کی کنگری ہاؤس جا کر پیر پگارا سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا انتخابات مل کر لڑنے اور ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی بھی عام انتخابات کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور صف بندیوں میں مصروف۔ MQM کے سابق رہنما رضا ہارون اور 19 ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل۔ دونوں رہنماؤں نے آصف زرداری سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آصف زرداری کہتے ہیں کراچی کے ووٹ سے پیپلز پارٹی کو وفاق میں اقتدار ملے گا، اقتدار میں آ کر کراچی کے لیے فلاحی منصوبے لانے کا وعدہ۔ سعید غنی کراچی سے متعلق شہباز شریف کے دعووں پر حیران، بولے نون لیگ والے یہ بھی بتائیں گزشتہ دور میں کراچی کے لیے کون سے منصوبے دیے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال جاری، شہباز شریف کے کراچی کے حلقہ NA 242 سے کاغذات پر اعتراض، ریٹرننگ آفس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اعتراضات NA 242 کے امیدوار مسعود خان مندوخیل نے دائر کیے۔ PTI رہنما مراد سعید کے NA 4 سے کاغذات نامزدگی مسترد، حماد اظہر کے لاہور میں جمع کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر، شہباز شریف کے NA 132 سے کاغذات نامزدگی منظور، NA 127 سے بلاول بھٹو پر اعتراضات کا فیصلہ محفوظ، NA 10 بونیر سے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کے کاغذات نامزدگی منظور، PP 54 ظفروال میں احسن اقبال کے کاغذات پر بھی اعتراض لگ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر کا 3 MPO کے تحت گرفتاری کا اختیار غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس بابت ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں نپٹا دیں۔ ریمارکس دیے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظربندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع، صنم جاوید کے والد نے نظربندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ احسن اقبال نے تحریک انصاف کو بزدلوں کی جماعت قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر بولے جب کوئی ملزم مزاحمت کرتا ہے تو پولیس ایسے ہی پیش آتی ہے۔ شاہ محمود قریشی خود کو پولیس کے حوالے کرتے تو دھکے نہ کھاتے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ شاہ محمود کے کیس پر قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ عطا تارڑ بولے لاڈلے کو جیل سے بھی الیکشن مہم چلانے کی اجازت مل گئی۔ 1 ہفتے سے لاڈلائزم کی نئی تحریک شروع ہوئی ہے۔ سائفر کیس کا ٹرائل بھی روک دیا گیا۔ آپ سیاہ کریں سفید کریں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول پھر تبدیل کر دیا، مخصوص نشستوں پر کاغذات کی سکروٹنی کا وقت 13 جنوری تک بڑھا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں شیڈول میں تبدیلی کا اعلامیہ جاری۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے فیصلوں پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 16 جنوری ہوگی۔ اپیلیٹ ٹرائیبیونل اپیلوں پر فیصلے 19 جنوری تک جاری کریں گے۔ امیدواروں کی فہرست 23 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ حکومت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کا ادارہ قائم کر دیا۔ پاکستان میں پہلی قومی کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم سرٹ بھی قائم۔ نگران وزیر IT ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں پیکا کے تحت پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ شہریوں کو سائبر بولنگ اور سائبر کرائم سے محفوظ رکھنا بھی حکومتی ذمہ داری قرار دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے CTD ہیڈ کوارٹرز میں CTD ٹریننگ سکول کا افتتاح کر دیا، مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کی سرکوبی میں CTD پنجاب لیڈنگ ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت CTD کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا بھی دورہ، پارک کی خراب حالت پر اظہار برہمی، اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔